برادران اسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں، سیرت مقدس. کتنے احباب ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہو. قرآن مجید کو ہم نے الحمد سے والناس تک اس کا ترجمہ اور تفسیر علماء سے سیکھا ہو. کتنی ایک تعداد ہے. ہم اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں. اس لیے کہ ضمیر اپنے ضمیر سے کوئی چھپ نہیں سکتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں، مجھے پتہ ہے میں کون ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں. تو ہم اس طریقے کو نہیں جب تک سیکھیں گے جس سے ہمیں کامیابی ملے گی، تو ہمیں کامیابی کیسے نصیب ہوگی. تو قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو پڑھیں. محفلوں میں آ کر یا جمعہ کے ان خطابات میں آ کر جمعہ کی نماز کی ایک نیت کر کے بھی جو جمعہ فرض چکے ہیں پڑھنا ہے، بے شک یہ پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول بھی فرما لے. لیکن جو یہ باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں، یہ تھوڑے سی مختصر نشست میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی اتنی بات ہم نے سنی ہے، اب آگے کیا باتیں ہوں گی. ہم آگے جا کر اس کی قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کا مفہوم بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کو جا کر دیکھیں. ہم اکثر یہ آیت کریمہ سنتے ہیں، اکثر یہ آیت کریمہ ہم سنائی جاتی ہے ہمیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن اگلا حصہ جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس شخص کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ وہ اسے اٹریکٹ کرے گا جس کے اندر ایمان اس طرح کا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہاں نہیں بیٹھے رہنا، میں نے آخرت میں جانا ہے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا میرا، والیوم الآخر، اور قیامت کا دن آنے والا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. وہ قیامت کی نشانیاں تو اکثر ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کتنی نشانیاں ہو گئی اور کتنی باقی رہ گئی. قیامت جب آئے گی آئے گی، جب ہماری آنکھ بند ہو گئی تو ہماری تو قیامت شروع ہو گئی نا، ہماری تو دنیا ختم ہو گئی. اب اگلا حساب ہمارا عالم برزخ سے اگلا حساب شروع ہو گیا ہمارا. تو ہم اگر قیامت کی نشانیوں کو ہی گنتے یہ قیمتی وقت ہم ضائع کر گئے تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کیا ملے گا. آج مہلت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بڑی پختگی کے ساتھ جوڑ لیں، خلوص دل کے ساتھ جوڑ لیں، جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑا تھا. وہ شک میں نہیں پڑتے تھے، ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ اس وقت لوگ جو کچھ کہتے تھے وہ ہم سب کو پتہ ہے، آگ پر بھی لٹا دیتے تھے، مارتے بھی تھے، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے تھے، اپنے پرائے سارا دشمن بن جاتے تھے. آج تو وہ حالات نہیں ہیں. آج تو بڑی آزادی ہے، اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے ہمارے اوپر، اور مہلت بھی ہے. برادران اسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو سمجھیں، پڑھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، اور سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لیں کہ مولا جو زندگی، جتنی زندگی کے ہفتے مہینے سال گزر گئے غفلت میں، معافی عطا فرما دے. وہ بڑا کریم ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف فرما دینے والا ہے. تو ہم اس سے معافی مانگیں سچے دل سے، اور اثرنو اپنی زندگی کو ترتیب دیں. اس ترتیب میں سب سے ٹاپ پر جو پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں. جو بھی، چاہے وہ کاروباری زندگی ہو، ہماری خانگی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، جو بھی ہماری زندگی کا تعلق جس شعبے کے ساتھ ہے، ہم اس کے متعلق علم حاصل کریں گے شریعت کا کہ یہ ہم نے عمل کس طرح سے کرنا ہے. بچوں کی تربیت بڑی اہم ہے، بچوں کی تربیت ہم نے کس طرح سے کرنی. اللہ تعالی ہمیں یہ شعور عطا فرما دے اور ہم شعوری زندگی بسر کریں. اور شعور تبھی ملتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں آئیں گے. ورنہ اللہ کو بھلا کر انسان اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اتنا بھلا دیتا ہے کہ وہ خدا بن جاتا ہے. نمرود، فرعون، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا نا، اللہ کو بھلا دیا. حالانکہ وعدہ کر کے آئے تھے جب اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو، سب نے کہا تھا، نمرود نے بھی کہا تھا، فرعون نے بھی کہا تھا، سب کی روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن جب اللہ کو بھلا دیا تو پھر اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، اور اتنا بھلا دیا کہ انسان ہو کر ان جانوروں سے بدتر زندگی گزارنا شروع ہو گئے.
اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو کرم اور فضل فرمایا ہے ہم اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ انشاءاللہ الرحمن ہمیں سکون، چین، آرام اور خوشحالی اور سارا کچھ ملے گا، اس لیے کہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں فلاح کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔